یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر تمہیں کبھی وقت مل جائے تو موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی چانس ملے تو موت کو بھی یاد کر لیا کرو، نہیں، اکثر و ذکر، کثرت سے یاد کیا کرو۔ اسی لیے تو بار بار یہ جو تذکرہ ہوتا ہے آج کل مائنڈ سیٹ کے اوپر کتنی باتیں ہوتی ہیں کہ ابھی اپنے مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کیا جائے، جہاں پہ انسان کا ساری انویسٹمنٹ ہوتی ہے انسان کا دل بھی اسی جگہ پہ لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ گئے اور جب قبرستان پہنچے تو وہاں پر اس میت کو دفنایا، لیکن جب یہ جسم مٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ وہ موقع ہے جسے ہم کہتے ہیں آفیشلی اس دنیا سے اس کا کنیکشن بالکل ختم ہو گیا۔ تو پہلی حقیقت جس کے بارے میں ہمیں بار بار ریئلائز کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ موت تو آنی ہے، جتنے مرضی ہم کوشش کر لیں اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی، سیٹ کرنے کی، موت آئے گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ اور یہ موت ایک ایسا فینومینا ہے، ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں بھی بہت تذکرہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ تلقین کی، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث کے اندر میں بتایا، اور مقصد یہ ہے کہ اس اہم حادثے کو تم یاد رکھنا، بھول مت جانا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، تم لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بڑی پیاری حدیث ہے، مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر میسج بڑا ڈیپ ہے۔ اور حدیث جب بھی ہو یا قرآن کی کوئی بھی آیت ہو، میں بار بار ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں اپنے لیکچرز میں کہ اس کے الفاظ پہ غور کیا کریں، ایک ایک لفظ میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، اور میسج اس وقت ہی سمجھ آتا ہے کہ جب الفاظ کو سمجھ کے غور کر کے پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر تمہیں کبھی وقت مل جائے تو موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی چانس ملے تو موت کو بھی یاد کر لیا کرو، نہیں، اکثر و ذکر، کثرت سے یاد کیا کرو۔ تمہارا جو تھاٹ پروسیس ہے، تمہارے دماغ میں جو سارا وقت دنیا کی سوچیں گھومتی رہتی ہیں کہ مجھے ابھی جو ہے وہ اگر مرد ہے تو اس کا کیا پلان چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے، ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے جاب کرنی ہے، کس فیلڈ میں جانا ہے، کس انڈسٹری میں جانا ہے، کس جگہ پہ انٹرویوز دینے ہیں، پھر جاب ہونے کے بعد کیریئر پروگریشن کی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ اپنے کیریئر میں کیسے آگے بڑھنا ہے، ایکسل کیسے کرنا ہے، اگلے 5 سال کا میرا یہ پلان ہے، اگلے 10 سال کا میرا یہ پلان ہے، پھر میں نے شادی کرنی ہے، شادی کس سے کروں گا، فلاں سے کروں گا، یہ آپشن بھی ہے، یہ آپشن بھی ہے، اپنی پسند سے کروں، گھر والوں کی پسند سے کروں، پھر شادی کے بعد بچوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ نان سٹاپ ہم کیا ہوتا ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے اس کے اندر سوچ چلتی رہتی ہے۔ یہ دماغ جو ہے یہ اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ یہ کبھی بھی سوچنا بند نہیں کرتا، یہاں تک کہ رات کو سوتے ہوئے بھی خواب میں بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خواب کم آتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر روز آتے ہیں۔ تو یہ جو دماغ ہے یہ کانسٹنٹلی پروسیس کرتا رہتا ہے۔ تو اس کے اندر دنیا کی جو سوچ ہے وہ جو ہے بائی ڈیفالٹ دنیا کی سوچیں جو ہے اس کو کیپچر کر لیتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو چیز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، جو چیز ریئل ٹائم نظر آ رہی ہوتی ہے، جو کچھ ارد گرد ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، انسان کا مائنڈ ان سب چیزوں کو کیپچر کر کے پروسیس کرتا ہے اور انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ میں نے بھی انہی چیزوں کے بارے میں سوچ کے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ جب سارا وقت ڈسکشن ہوتی ہے کہ اچھا اب ایک بات بتائیں جی کہ اگلا جو ہے وہ اگلی سیل کب لگ رہی ہے، اچھا فلاں جگہ پہ جو ہے وہ سیل لگی ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ نیا کپڑا آ رہا ہے، فلاں جگہ پہ نیا ڈیزائن آ رہا ہے، فلاں جو میک اپ کا سامان ہے وہ زیادہ اچھا ہے، فلاں جگہ پہ جو ہے یہ والا برانڈ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہر وقت جب یہ ڈسکشنز ہوں گی تو انسان کیا سوچتا ہے؟ اس کی سوچ انہی چیزوں میں الجھی رہتی ہے، اور پھر جب وہ یہ چیزیں سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کی لائف جو ہے اس کا فوکس بھی انہی پہ شفٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ ہمارے لائف سٹائل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو بار بار یہ جو تذکرہ ہوتا ہے آج کل مائنڈ سیٹ کے اوپر کتنی باتیں ہوتی ہیں کہ ابھی اپنے مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کیا جائے، ڈفرینٹ طرح کے جو مائنڈ سیٹس ہیں ان کے اوپر ریسرچز ہو رہی ہیں کہ اس کو کیسے کیا جائے۔ تو آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ آپ کی پوری لائف سٹائل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ جس انسان کا مائنڈ جو ہے وہ پروسیسر اس کا چلنے لگ جائے گا آخرت کی طرف، تو اس کا پورا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا اور وہ آخرت اورینٹڈ بن جائے گا۔ پھر اس کو دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات، دنیا کے کمپٹیشن،
کپڑے کا کمپٹیشن، گاڑی کا کمپٹیشن، گھڑی کا کمپٹیشن، سیل فون کا کمپٹیشن، یہ سب چیزیں اس کے لیے ریلیونٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا فوکس ہی شفٹ ہو گیا. اس کا مائنڈ یہی سوچ رہا ہے کہ مجھے موت آئے گی تو کیا بنے گا، میں مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا، اگر میری موت اس حال میں آئی کہ میری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا، مرنے کے بعد اگر مجھ سے میری نمازوں کا حساب لیا جائے گا، میری نمازیں پوری نہ نکلی تو میرا کیا بنے گا، اگر مرنے کے بعد میرے اس گناہ کے اوپر میری پکڑ ہوگی تو میرا کیا بنے گا. اب یہ کیا ہو رہا ہے، موت 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 مائنڈ میں چل رہی ہے. اور یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آج ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ موت کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ شرمندہ ہوتے ہیں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی بھی اچھی مجلس میں بیٹھ کے ذرا کر کے تو دیکھیں ایکسپیریمنٹ، میں نے خود کئی دفعہ کیا، دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی اچھی زبردست قسم کی جو ہے وہ محفل سجی ہوئی ہے، اچھے اچھے کھانے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اچھے اچھے ڈرنکس سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور سب نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے اچھے پرفیومز لگا کے آئے ہوئے ہیں. کوئی اپنی گاڑی کی بات کر رہا ہے، کوئی اپنی پراپرٹی کی بات کر رہا ہے، کوئی اپنے بینک بیلنس کی بات کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کے بتا رہا ہے کہ میرے بچے نے یہ گریڈ حاصل کیا، میرے بچے نے یہ اچیومنٹ حاصل کر لی، کوئی اپنے شوق بتا رہا ہے کہ میں ہنٹنگ کرتا ہوں، میں بائکنگ کرتا ہوں. ساری دنیا کی ڈسکشنز کر رہی ہیں. اچانک آپ ذرا ذکر شروع کر دینا کہ میرے بھائیو سوچو، جب موت آئے گی تو یہ سب ادھر رہ جائے گا، آپ دیکھیں گے ساروں کے منہ ایسے لٹک جائیں گے جیسے پتہ نہیں واقعی ان کے اوپر ملک الموت ابھی آ چکے ہیں. کیوں؟ پسند ہی نہیں ہے، اچھا ہی نہیں لگتا موت کا تذکرہ کرنا. کیوں اچھا نہیں لگتا؟ کیونکہ دل دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. جہاں پہ انسان کا ساری انویسٹمنٹ ہوتی ہے، انسان کا دل بھی اسی جگہ پہ لگا رہتا ہے. اگر انویسٹمنٹ آخرت میں کی ہوگی، مرنے کے بعد والی زندگی پہ کی ہوگی، تو سارا فوکس بھی وہیں پہ ہوگا. لیکن چونکہ سب کچھ اپنا دنیا میں ہی لگا دیا ہم نے، ہماری جان، ہماری انرجی، ہماری سوچ، ہمارا پیسہ سب دنیا کو بہتر کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اسی لیے ہمیں مزہ بھی صرف دنیا کی باتیں کرنے میں آتا ہے، مرنے کی بات کرنے میں مزہ آتا ہی نہیں ہے. اور جس شخص نے اپنی ساری انویسٹمنٹ آخرت میں کی ہوئی ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو دیکھنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ کے دیدار کا منتظر ہے کہ کس وقت دنیا کی زندگی ختم ہوگی اور میں اللہ سے جا کے ملوں گا، تو ایسے شخص کے لیے پھر دنیا کی باتوں میں کوئی لطف نہیں ہوتا. گاڑی کون سی رکھی ہے ڈزنٹ میٹر، تو نے بی ایم ڈبلیو رکھی ہوئی ہے، میں نے ہونڈا رکھی ہوئی ہے، فلاں نے سیوک رکھی ہوئی ہے، فلاں نے کرولا رکھی ہے، سو واٹ، ساری سواریاں ہی ہیں، سب سے ایک ہی کام ہی ہوگا. وہ مہران میں آفس جاتا ہے، دوسرا ہونڈا سیوک میں آفس جاتا ہے، تیسرا بی ایم ڈبلیو میں آفس جاتا ہے، تینوں آفس بھی پہنچے ہیں، کیا فرق پڑ گیا؟ پہنچ گئے نا آفس. لیکن اتنا ہوا بنایا ہوا ان سب چیزوں کو کہ دنیا میں ڈوب کے رہ گئے. تو جس کو جو موت یاد رہتی ہے، اس کا لائف سٹائل پھر ایسا نہیں ہوتا جو دنیا کے اندر گم رہتا ہے، وہ پھر موت کو یاد کر کے موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے. تو اسی لیے کثرت سے موت کو یاد کرنے کا اسی لیے کہا گیا ہے تاکہ ہم دنیا میں نہ ڈوب جائیں اور موت کو بھول کے اپنی آخرت کو نہ بھلا دیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ گئے اور جب قبرستان پہنچے تو وہاں پر اس میت کو دفنایا. تو اس کو دفنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے رونا شروع کیا. آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے تھے اس کی وجہ سے ساری جو مٹی تھی قبر کی وہ تر ہوگی، گیلی ہوگی. اور روتے روتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے بھائیو تم اس وقت کی تیاری کر لو، یعنی یہ جو موت کے وقت کا جو بعد کا مرحلہ ہے نا قبر، اس کے لیے تیاری کر لو. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو گارنٹی موجود تھی، آپ کو کیا فکر، آپ کو کیا پریشان ہونے کی ضرورت تھی؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، جنت کی کنفرمیشن نہیں ہے بلکہ جنت الفردوس کا بھی اعلیٰ ترین مقام کی کنفرمیشن ہے. میدان محشر میں بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہے کہ میدان محشر میں کیا کیا کچھ ہوگا اور آپ کس کس پروسیس سے گزریں گے، کہاں کس جگہ پہ آپ سجدے میں میرے سامنے گریں گے، کس جگہ پہ آپ دعا کریں گے، کس جگہ پہ آپ کا حوض کوثر ہوگا، کس جگہ پہ آپ کے امتی آئیں گے اور آپ کے حوض کوثر سے پانی پئیں گے، پھر آپ کس وقت جو ہے وہ پل صراط کے قریب کھڑے ہوں گے، اپنی امت کے لیے دعا کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ جنت میں پہنچیں گے، پھر جنت میں بھی اعلیٰ مقام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ تو کامیاب ہیں، تو رو کیوں رہے تھے؟ وہ اپنے لیے تو نہیں رو رہے تھے،
وہ ہمارے لیے رو رہے تھے کہ تم نہ غافل ہو جانا، تم اس قبر کو مت بھول جانا. یہ وہ وقت ہے جب تم قبر میں جاؤ گے تو یہ جو دنیا کی ساری زندگی تم جس کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہو، قبر میں انٹر ہوتے ہی تمہارا ویسے ہی تعلق ختم ہو جائے گا. تعلق تو روح کے نکلتے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جسے کہتے ہیں نا آفیشلی ختم ہو جانا. آفیشلی یہ ہے کہ جب باڈی بھی اندر چلی گئی زمین کے، جب تک میت گھر کے اندر پڑی رہتی ہے تو گھر والے پھر بھی تھوڑی تسلی میں ہوتے ہیں، جی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہوتی وہ میت ہی ہے، بات شاید کچھ نہیں کر رہی، سب کو پتا ہے انتقال ہو گیا ہے، لیکن دل کے کسی حصے میں کسی کونے میں پھر بھی ایک تسلی ہوتی ہے کہ ابھی تک گھر کے اندر جسم موجود ہے. لیکن جب یہ جسم مٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ وہ موقع ہے جسے ہم کہتے ہیں آفیشلی اس دنیا سے اس کا کنیکشن بالکل ختم ہو گیا ہے. اب اس کی نہ روح ہے اور نہ جسم ہے اس دنیا میں. تو اس وقت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے بھائیو اس وقت کی تیاری کر لو. اور ہماری تیاریوں کا ذرا اندازہ لگائیں کس چیز کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. روزانہ تیاری یہ چل رہی ہوتی ہے کہ آج میں نے کپڑا کون سا پہننا ہے، آج میں نے جم میں کتنا ٹائم لگانا ہے، آج اب تو خیر یہ باتیں کرتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آج ٹک ٹاک کے اوپر جا کے میں نے کس انداز سے ڈانس کرنا ہے اور کون سے کپڑے پہننے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب جو آج ہو رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ سوشل میڈیا پہ جو لوگ آتے ہیں وہ پلاننگ سے نہیں آتے، ساری پلاننگ ہوتی ہے. آج جو ہے یہ والا گانا گاؤں گا جا کے یا گاؤں گی، آج جو ہے فلاں جگہ پہ جا کے ریکارڈنگ کر کے کروں گا یا کروں گی، آج اس سٹائل میں بات کرنی ہے، آج اس سٹائل میں جانا ہے، اس جگہ پہ ولاگ بنانا ہے. سارا وقت ان میں گزرے ہوئے ہیں اور دیکھنے والے بھی یہ لگے ہوئے ہیں. ایک تو ہیں بنانے والے اور دوسرے دیکھنے والے بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ، وہ بھی ہر وقت فالو کر رہے ہیں اس گندگی کو. تیاری کیا ہو رہی ہے؟ کوئی تیاری نہیں ہو رہی. دنیا کی تیاری چل رہی ہے ساری. کپڑے اچھے ہوں گے، برانڈز اچھے ہوں گے، پرفیوم اچھے ہوں گے، بچے کی شادی کرنی ہے، شادیاں کرنے کے بعد جو ہے وہ فلاں کو فلاں جگہ ایڈجسٹ کرنا ہے، تعلیم، ہر وقت دنیا کی پلاننگ. ٹھیک ہے، دنیا سے تعلق کاٹا تو نہیں جا سکتا اور نہ ہی ہمارا دین کہتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ پرائرٹیز کا ڈفرینس ہوتا ہے. آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ آپ کے لائف سٹائل کے اندر پرائرٹی کیا ہے؟ موت کے بعد آنے والی زندگی ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے، سارا فوکس ادھر ہونا چاہیے. اگر میں جاب کرنے جا رہا ہوں تو مائنڈ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے آئی ہیو ٹو میک شیور کہ میں رزق حلال کماؤں. فوکس کدھر ہے؟ آخرت کی طرف ہے. جب جاب پہنچا آفس میں تو وہاں پر اپنی ساری انٹریکشنز کے اوپر جو ہے وہ چیک رکھے گا کہ مجھے اگر اپوزٹ سیکس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، بات کرنی ہے، تو مجھے کیا بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کس انداز میں بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی ہے، کیسے باؤنڈریز کو لے کے چلنا ہے. اب یہ سارا اس کیوں کر رہا ہے؟ یہ کیونکہ اپنی آخرت کی فکر ہے کہ میں کہیں اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ آگے نہ چلا جاؤں، اس کو میں اننیسیسری جو ہے پرسنلائز نہ ہو جاؤں. یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو مینٹین رکھے کیونکہ آخرت کی فکر ہے. پھر پیسے کما کے واپس لاتا ہے اپنے بچوں کے لیے، پھر بچوں میں خرچ کرتا ہے، خرچ کرتے ہوئے بھی خیال کرتا ہے کہ میں نے کیا دلانا ہے کیا نہیں دلانا. حلال طریقے سے کمایا تو لگاؤں گا بھی حلال طریقے سے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخرت کی فکر ہو رہی ہے. تو رہ تو دنیا میں ہی رہا ہے، جاب بھی کر رہا ہے، پیسے بھی کما رہا ہے، آفس بھی جاتا ہے، گاڑی بھی ہے، گھر آ کے کھانا بھی کھاتا ہے، برگر بھی کھاتا ہے، پیزا بھی کھاتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہر چیز میں حلال کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اپنی ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. تو مرنے کے بعد کی تیاری جو ہے وہ اس دنیا میں رہ کے اسی لائف سٹائل کے اندر ہی ہم نے کرنی ہے. اپنے لائف سٹائل کو اس کے طریقے سے بنانا کہ ہم آخرت کی تیاری میں لگے ہوں اور دنیا کے اندر چیزیں ضرورت کے طور کے اوپر استعمال کرتے ہوں.